بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کی سیریز لائیو بک ریڈنگ میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 7 کے تفسیری نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہے قرآن کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں مفسرین نے جو روایات دیکھی ہیں اس کے مطابق بیان کیا ہے کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا اظہار کیا اور اسلام کو لوگوں تک کے پہنچایا، تو اس زمانے میں مشرکین نے مسلمان ہو جانے والے افراد پر بہت سارے ظلم کیے۔ حالانکہ تاریخ میں ہمیشہ اس طریقے سے آیا ہے کہ جنہوں نے آ کر اپنی آزادی کا اعلان کیا اور آ کر یہ اعلان کیا کہ ہم اسلام سے منسلک ہو گئے ہیں، ان کے اوپر متعدد ظلم ہوئے ہیں۔ لیکن اول اسلام میں، تاریخ اسلام کی شروعات میں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے آس پاس بہت سارے لوگ موجود نہیں تھے، اور نہ ہی پیغمبر نے اس اعلان کو بہت عرصے پہلے اعلان کیا تھا، لہٰذا اس وقت جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی طرف قدم بڑھایا، جنہوں نے مجبوری سے ہٹ کر اسلام کی طرف قدم بڑھایا، جنہوں نے اس وقت پیغمبر پر یقین کیا جب سب ان کو جھٹلا رہے تھے، تو یقیناً ان کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ پیغمبر نے اس وقت اپنے اصحاب اور اپنے چاہنے والوں کے اوپر جب دیکھا کہ ظلم ہو رہے ہیں، تو 3 صحابیوں کو، جناب جعفر ابن ابی طالب، ابن مسعود اور عثمان بن مظعون کو نجاشی کی طرف بھیجا۔ نجاشی حبشہ جو ایک نامی جگہ تھی، جو افریقن کنٹری تھی، اس کے بادشاہ تھے، ان کے پاس بھیجا، اور اس طریقے سے بھیجا کہ ان کے پاس جا کر آپ لوگ وہاں پر رہیں اور وہاں پر ایک طریقے سے امن و امان کی فضا سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن جب مشرکین کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ پیغمبر کے کچھ دوست، کچھ یار جا رہے ہیں حبشہ کی طرف اور نجاشی کی طرف، تو انہوں نے جلد سے اپنا ایک بہرحال سفر طے کیا اور نجاشی کے پاس پہنچ گئے، اور جا کر یہ کہا کہ ہمارے درمیان میں سے ایک شخص ہیں کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر بتاتے ہیں۔ ان کا اشارہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور یہ کہا کہ وہ تمام لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو فاسد کر رہے ہیں، اور لہٰذا ہم لوگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ اطلاع دے دیں کہ کہیں ان کے کچھ اصحاب آپ کے پاس آ کر آپ کے لوگوں کے عقیدے کو فاسد نہ کر ڈالیں۔ تو نجاشی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو آنے دو اور ہم سنیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب پیغمبر کے اصحاب وہاں تک کے پہنچے تو مشرکین وہیں پر موجود تھے، اور انہوں نے آ کر جو وہاں کا محل تھا اس کے دروازے پر سلام کیا اور اپنا سلام بھیجا بادشاہ کے نام، اور بادشاہ یعنی نجاشی نے اس وقت ان کو اجازت دی کہ وہ آ جائیں، اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، جناب مریم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی اپنی باتوں کو بتایا، اور باتوں کو بتانے کے بعد نجاشی نے کہا کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان میں اور ان باتوں میں کہ جو پہلے سے آسمانی کتب کے اندر لکھی تھیں، ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے باقی امور کے بارے میں کیا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے آ کر کچھ آیتیں قرآن کی پڑھیں، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھیں تو نجاشی کے دربار میں جو مسیحی موجود تھے، جو مسیحی اس وقت کے علماء موجود تھے، انہوں نے جب قرآن کی آیتیں سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نجاشی بھی وہاں پر رونے لگے۔ اسی منظر کو قرآن کی یہ آیت قلم بند کر رہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں کہ رسول خدا پر کیا نازل ہوا ہے، تو ان کے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آپ آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ اپنے آپ کو کس دین کا پیرو مانتا ہے، ابھی کون کس دین میں ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، دل انسان کا کس طرف ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ وہ لوگ مسیحی تھے اس وقت،
لیکن انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور یہی باعث بنا کہ بعد میں نجاشی نے حتیٰ ایمان اختیار کر لیا اور اپنے ایمان کو تقیے کی صورت میں رکھ کر اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ چل کے پیغمبر کے پاس آئیں، لیکن راستے میں دعوت حق کو انہوں نے لبیک کہہ دیا۔ اس کے بعد اسی صفحے کی آیت نمبر 87 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ یہاں سے ایک نتیجہ ہی نکل کے سامنے آتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو کسی بھی صورت میں رہبانیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سماج کو چھوڑ دیں، ہم بالکل بھی اپنے سماج سے، سوسائٹی سے کٹ جائیں، اور سوسائٹی ایک طرف جائے اور ہم اپنے آپ کو پورا کاٹ کر ایک طرف لے جائیں، پہاڑ کے اندر جا کر اپنا گھر بنا لیں، نہ کسی سے ملیں، نہ کسی کے پاس آئیں، نہ کسی کے پاس جائیں، اور کسی سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اس کو بولتے ہیں روحانیت، اور اس ادعا اور اس دعویٰ کے ساتھ یہ کام کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو اور اللہ کو مکمل طور پہ بھول جاتا ہے، اور سماج میں اور لوگوں کے درمیان اس قدر گھل مل جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کے لیے سماج پرائیورٹی بن جاتی ہے کہ وہ نہ اب مسجد جانتا ہے، نہ امام باڑہ جانتا ہے، نہ وہ نماز جانتا ہے، نہ وہ مجلس جانتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل دین سے کاٹ لیتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، جز بجز کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، لا تحرموا، آپ اپنے اوپر ان حلال چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے آپ کے اوپر حلال قرار دیا ہے ان کو حرام مت کر لیجئے۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ زبردستی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا آپ یہ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ زبردستی اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ صورت میں احتیاط کے قائل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سا ان کو شک ہو جاتا ہے، ان کی نماز فوراً وہ توڑ دیتے ہیں۔ ذرا سا شک ہو گیا، نجس پاک میں معلوم ہوا پورے اپنے بدن کو پاک کر رہے ہیں۔ ذرا سے کوئی پرابلم ہو گئی، ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ شک ہے ہمیں اس طریقے سے ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو اللہ نے، جن اچھی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے آپ کے اوپر، ان کو آپ زبردستی حرام قرار مت دیجئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ولا تعتدوا، حد سے زیادہ بھی نہ گزر جائیے کہ جہاں پر آپ ساری چیزوں کو بھول بیٹھیں اور دین و دنیا ایک کر بیٹھیں۔ تو لہٰذا اسلام ایک طریقے سے بیلنس اور بیچ کے راستے کو، میانہ روی کو اختیار کرتا ہے اور اسی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آیت نمبر 90 میں خمر کا، یعنی جو شراب وغیرہ ہے، اس کے احکام کو بیان کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ میں کافی حد تک کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 آتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو، چاہے دوسری چیزوں کے درمیان ہو۔ یعنی جو چیز اچھی ہے اور جو چیز بری ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اچھی ہے اس کو اچھائی کا اجر دینا چاہیے، جو چیز بری ہے اس کو برائی کا اجر دینا چاہیے۔ لہٰذا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ایگزام والے دن جس نے محنت کی ہے اور جس نے محنت نہیں کی ہے ان دونوں کو ہم فل مارکس دے دیں گے۔ لہٰذا اس بات پہ خاص توجہ کی جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ جو اسی آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ جو برائی ہے یا جو لوگ برے ہیں ان کی میجورٹی آپ کو کبھی کبھی تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ٹائم پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے وہی حق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کبھی کبھی کچھ طریقے کے لوگ اگر میجورٹی میں ہیں، کچھ چیزیں اگر میجورٹی میں ہیں، تو میجورٹی میں ہو جانا کسی بھی طریقے سے ان کو اچھا نہیں بناتی ہے، بلکہ ان کے اچھائی اور برائی کا معیار معین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ کے حوالے سے آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آیت کے بیچ کا حصہ یہ ہے کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔
کہ ایک ولایت تکوینی ہے کہ جو اولیاء سلام اللہ علیہم کو دی جاتی ہے۔ جو لوگ ولایت تکوینی کا انکار کرتے ہیں وہ ان آیتوں کو کس طریقے سے آ کر تفسیر کریں گے کہ جناب عیسیٰ کے پاس وہ قدرت آ گئی کہ وہ صرف بإذن اللہ بول کر ایک مردہ پرندے کو زندہ کیے دے رہے ہیں، یا مثال کے طور پر جناب ابراہیم بھی اس طریقے سے کام انجام دے رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ جو لوگ پیدائشی طور پہ بیماریاں رکھتے تھے ان کو شفا دیے دے رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ولایت تکوین نہیں ہے تو یہ سب معجزات ان سے کیسے سرزد ہو رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر سورہ انعام شروع ہو جاتا ہے کہ جو سورہ مجموعی طور پہ توحید اور شرک کے حوالے سے کافی باتوں کو بیان کرتا ہے کہ جہاں پر توحید کے اس بات اور شرک کو منع کرنے میں یہ سورہ کافی اثر انداز ہے۔ اس سورے کے آغاز میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کچھ کہتے تھے کہ کیوں فرشتے نازل نہیں ہو رہے ہیں، پیغمبر کیوں انسان کی صورت میں آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اس کے بعد دوسری آیت میں آ کر اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ اگر ہم اس کو ملک بنا کر بھیجتے، جس بھی انسان کو ہم نبی یا رسول بنا کر بھیج رہے تھے اس کو اگر ہم ایک فرشتہ بنا کر بھیجتے تو فرشتے کے اوپر ہمیں اس کو جسم دینا پڑتا، ایک انسان بنانا پڑتا اور اس کو لباس پہنانا پڑتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ انبیاء اور اولیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، میں اس بات پہ تاکید کرتا چلوں کہ وہ انسانوں کی شکل میں اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکیں، ورنہ ہر انسان پلٹ کر یہ کہہ دیتا کہ وہ تو فرشتہ ہیں، وہ تو ہم جیسے نہیں ہیں، وہ تو ہمارے یعنی جو کام وہ کرتے ہیں، اگر وہ نماز صبح پڑھ لیتے ہیں تو وہ تو انسان نہیں ہے اس لیے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن تمام تر اولیاء انسانوں کی شکل میں آئے اور انسانوں جیسی جو محدود زندگی ہے اس کو بسر کی، محنت کر کے کمایا، محنت کر کے کھایا، صبح اٹھے شام اٹھے، یا مثال کے طور پہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، مصائب برداشت کیے، جینا، زندگی، شہادت وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ بتا سکیں کہ دیکھیں تمام تر جو مشکلات آپ کی زندگی میں پیش آ رہی ہیں یہ اولیاء کے لیے بھی پیش آئی ہیں، یہ انبیاء کے لیے بھی پیش آئی ہیں، اور انہوں نے اس زندگی کو اس طریقے سے بسر کیا، پھر بھی طاعت خداوندی بسر کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ اپنے بنسبت اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ یہاں پر کتبہ کا مطلب واجب کرنے کے مطلب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر واجب قرار دے رہے ہیں، بلکہ اس نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بنسبت رحمت اور مہربانی سے کام لے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ تم تمام تر انسانوں کو روز قیامت میں ہم جمع کریں گے۔ اس سے یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے اور یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ قیامت کا جو تصور ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ آیتوں میں آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ پہنچتے ہیں آیت نمبر 76 تک کے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے موضوع کو سامنے رکھا ہے اور ان کی داستان کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم نے گریجولی آ کر اپنے دین کو اور صحیح باتوں کو لوگوں تک کے پہنچایا۔ یہاں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی تک کے کوئی اچھی بات پہنچانی ہے اور ایک قدم اس کی ہمراہی کرنا پڑ جائے اس بات کو پہنچانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے پہلے انہی کی بات کو بولا کہ جو پہلے سے بول رہے تھے کہ تم لوگ اگر اپنے ستارے کو اپنا رب مان رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تمہارا رب جو ابھی آج ستارہ ہے وہ کس طریقے کا رب ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سورج کو رب مان رہے ہیں، اس کو دیکھا کہ وہ کس طریقے کا رب ہے۔ یعنی پہلے آ کر ان کی بات پہ اعتراض نہیں کیا۔ میں نہیں کہوں گا کہ جناب ابراہیم نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ ستارے یا سورج کی عبادت کرنے لگے، بالکل ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کوئی کھلم کھلا اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہمراہی کا کانسیپٹ ان کو دینا چاہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، تمہارے ساتھ چلتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تمہاری بات جو ہے اس کے اندر کیا غلطی نظر آ رہی ہے، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا اس روش کو، اس طریقہ کار کو ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے بعد اس پارے کے آخری مراحل کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہاں پر توحیدی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں درک نہیں کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بنسبت اگر کچھ مکاتب فکری نے آ کر یہ کہا ہے کہ اس کا جسم ہے وہ ہماری طرح بیٹھتا ہے، ہماری طرح اٹھتا ہے اور وہ اس طریقے سے زمین پر تشریف لاتا ہے، تو یہ بالکل بھی غلط باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہے کہ جسم اگر کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ محدود ہے۔ اگر جسم لمیٹیشن لے کر نہیں آ رہا ہوتا تو مجھے یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنا پڑتی آپ تک کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم ایک لمیٹیشن لے کر آ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جسم ہوگا، تو وہ اگر ایک جگہ پر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا ہے، اگر دوسری جگہ پر ہے تو پہلی جگہ پر نہیں آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس لمیٹیشن، اس محدودیت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو پارہ نمبر 7 کے جو پوائنٹس آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں وہ سب بخوبی آپ کے لیے واضح ہو گئے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پارہ نمبر 8 میں آپ کے سامنے مزید باتوں کو پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔